لاطینی امریکی فکشن کا اگر ہم نام لیں تو اس میں سب سے اوپر جو ٹاپ پہ نام ہے وہ گیبریل گارشیا مارکیز کا آتا ہے۔ گیبریل گارشیا مارکیز لاطینی امریکہ کی ایک اسٹیٹ کولمبیا کے گاؤں آراکاتاکا سے تعلق رکھتے ہیں۔ He was born over there in March 1927، لیکن بعد میں اس نے صحافت کی، اور جب صحافت کی تو اس میں نام کمایا، اور جب فکشن لکھا تو پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ گیبریل گارشیا مارکیز کی شہرت اس کے ناول 100 Years of Solitude کی وجہ سے ہے۔ This was the novel first written in 1967 in Spanish language, but later on it was translated in 1970 by Gregory Rabassa۔ گریگری رباسا نے مارکیز کے اور بہت سارے ناولز کو پرتگیز اور اسپینش سے ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گریگری رباسا نے یوان رلفو کے ناول یا ہولیو کارتزار کے ناول، ماریو ورگس یوسا کے ناول، ان کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر پوری دنیا میں ان کے فکشن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے گارشیا مارکیز کے 100 Years of Solitude کی۔ گریگری رباسا نے تو اسے انگلش میں ترجمہ کر دیا، لیکن اردو میں بھی اس کے کئی تراجم ملتے ہیں۔ جو میں نے پہلا اس کا ترجمہ پڑھا تھا وہ نعیم کلاسرا کا تھا۔ نعیم کلاسرا کے بعد پھر زینت حشام نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے لیٹسٹ جو ہے وہ ہے یعقوب جابر کا ترجمہ 100 سالہ تنہائی کے نام سے، وہ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ اردو میں اس کے کئی تراجم ملتے ہیں، اور آج نے باقاعدہ گیبریل گارشیا مارکیز کے حوالے سے ایک پورا نمبر جو ہے وہ شائع کیا تھا، تاکہ اردو قارئین جو ہیں وہ گارشیا مارکیز کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اس ناول کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس ناول کے ویسے تو بہت سارے اس کے اندر تھیمز ہیں۔ سولیچیوڈ اس کا بڑا پاورفل تھیم ہے، لیکن میں ایک خاص واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے 1928 میں کولمبیا کے اندر بنانا مسیکر کی بات۔ یہ سرزمین جو کولمبیا کی ہے دیٹ از ویری گڈ فار گروئنگ بناناز بیکاز آف اٹس کلائمیٹ اینڈ سائل۔ تو وہاں پر چونکہ یہ کالونی رہا ہے اسپین کی، تو وہاں ایک یونائٹڈ اسٹیٹ بنانا فروٹ کمپنی تھی، وہ وہاں کیلوں کی کاشت کرتی تھی، اور پھر کیلے جو ہے وہ اپنے ممالک میں لے کر پروفٹ ارن کرتے تھے، جیسا کہ کولونائزر کرتے ہیں۔ لیکن جو وہاں کے مزدور تھے، جو مقامی لوگ تھے، اس کمپنی میں مزدور کے طور پر کام کر رہے تھے، اور 1928 میں انہوں نے ایک اسٹرائک کی، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں بہتر حقوق دیے جائیں، ہماری جو ویجز ہیں اس کو بہتر کیا جائے، اور ہمارے ساتھ ریٹن کنٹریکٹ کیے جائیں، تاکہ ہمارا جو آپ کے ساتھ کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ سیکیور ہو سکے۔ لیکن ان کی یہ بات نہیں سنی گئی، کمپنی نے ان کا مطالبہ نہیں سنا، اور اسٹیٹ نے جو مزدور تھے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور وہاں پر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے نتیجے میں وہاں پر درجنوں مزدور جو تھے وہ مارے گئے۔ یہ فگر ایک ڈیبیٹیبل فگر ہے کہ وہ درجنوں تھے، سینکڑوں تھے، یا اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن وہ بنانا مسیکر کے نام سے یہ واقعہ کولمبیا کی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر جو مکونڈو ایک فکشنل گاؤں ہے 100 Years of Solitude کے اندر، اس کی جھلک جو ہے وہاں نظر آتی ہے، اور اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز سے مارکیز نے 100 Years of Solitude کا حصہ بنایا ہے۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ لوگوں کے ذہن سے کچھ عرصے کے بعد نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کی اجتماعی یادداشت جو ہے وہ مکونڈو کی بستی کے لوگوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یوں ایک طرف اس واقعے کو بیان کرنا ایک کلونیل سیٹ اپ کے اوپر کرٹیسائز ہے،
تو دوسری طرف جو کلونیل طاقتیں ہوتی ہیں وہ مقامی لوگوں کی تاریخ کو اور ان کی یادداشت کو اور ان کے ماضی کو ختم کر کے دراصل ان کی آئیڈینٹی کو کرش کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. سو اس واقعے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ویسے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے کہ 100 years of solitude پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے میں بات ختم کرتا ہوں.